السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مومنین حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج شب برات ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شب برات کا ایک نایاب تحفہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی اچھا تحفہ ہم مومنوں کو دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مومنین کی دو عیدیں ہوا کرتی ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کی بھی دو عیدیں ہوا کرتی ہیں۔ مومنین کی عید کون کون سی ہوا کرتی ہے؟ ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ مومنین عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں، رشتے بھی دو عیدیں مناتے ہیں۔ کون کون سی؟ ایک لیلۃ القدر ہے اور ایک یہی شب برات ہے۔ یہ شب برات بہت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے نایاب تحفہ ہے۔ ہمیں اس شب برات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ اس کی کچھ فضیلتیں آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو شب برات میں پڑھنے والے نفل کے بارے میں بتاؤں گا۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج شب برات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شب برات کیا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے، اس میں کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی۔ شب برات اسلامی سال کے 8ویں مہینے یعنی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس شب کو شب برات کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب برات کا ہوتا ہے تعلق ختم کرنا اور توڑنا۔ چونکہ اس رات مومنین گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ان سے اپنا تعلق ختم کرنے اور توڑنے کا بارگاہ الہی میں عہد کر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمان والے یعنی فرشتے بھی دو عید مناتے ہیں، ایک شب قدر اور دوسری یہی شب برات۔ اس رات کی 4 بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں معاملات تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی اگلے سال جتنے بھی اہم کام ہونے والے ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے اور وہ سارے کام فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آئندہ سال جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی انتقال کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس رات کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات اللہ پاک رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت خیر و برکت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ پہلی بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری عرفہ کی رات اور چوتھی یہی شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ ایک اور لمبی حدیث ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اس رات اللہ رب العزت نے رحمت و برکت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں۔ پھر اسی رات چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کو نظر آیا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو حضرت جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورج ڈوبنے سے لے کر یہ معاملہ
فجر طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تیسری بڑی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو جب بستر پر نہیں پایا تو وہ حضور کی تلاش کے لیے نکلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت البقیع میں تشریف فرما ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ چوتھی بڑی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ انعام و اکرام فرماتا ہے، اور اس رات سورج ڈوبتے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ رحمت و برکتوں کے اعلان جاری ہو جاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں پھنسا ہوا انسان کہ میں اسے مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں، اور ہے کوئی حاجت والا کہ میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ فضل و کرم، انعام و اکرام کی یہ بارشیں صبح طلوع ہونے کے وقت تک جاری رہتی ہیں۔ انہی خاصیتوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس رات بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو اس میں بہت کچھ ملا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ واقعی یہ اصلاحی ویڈیو ہے اور اس سے سمجھداروں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اہل و عیال کے لیے دعا کریں اور اپنے جو ہے رشتہ دار پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوست و احباب و عزیز و اقربا کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو ہمارے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔